مسیحیت جو ہے وہ مذہب نہیں، مسیح جو ہے وہ کبھی بھی مذہبی شخصیت نہیں تھی، اس لیے ان کی کسی مذہبی شخص سے کبھی نہیں بنی ان کی پوری زندگی کے دوران، یہاں تک کہ مذہبی لوگ ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے، قتل کا ارادہ کیا اور ان کو قتل کر ڈالا۔ خدا تو برائی میں سے بھلائی کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو مذہب سے بڑھ کے زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں مذہبی ہونے کے لیے خدا نے نہیں بلایا، ہمیں مذہبی ہونے کے لیے خدا نے نہیں چنا، ہمیں مذہبی ہونے کے لیے مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے نہیں چنا، نہیں، ہمیں اس لیے چنا ہے تاکہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اور ہمارا رابطہ اور ہمارا تعلق ہو جائے۔ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ کلیسیا کون ہے مسیح کی؟ دلہن ہے۔ دلہا اور دلہن کا رشتہ ہو، ان کی انٹیمیسی ہو، ان کا آپس میں گہرا بندھن ہو، یہ رشتہ خدا بنانا اور باندھنا اور دیکھنا اور اس کو فیل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے تو نہیں کہ دلہا کہیں ہے دلہن کہیں ہے، تو پھر کیسے برکت جو ہے وہ آ سکتی ہے؟ اگر خدا کو زمین کے اوپر کام کرنا ہے تو خدا کو آپ کی ضرورت ہے، اگر آسمان میں زمین پہ آنا ہے تو خدا کو آپ کی ضرورت ہے، خدا کو اپنے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میرے لوگ، تب اگر میرے لوگ کیا کریں؟ خاکسار بن کر دعا کریں۔ کیا بنے وہ؟ خاکسار بنے۔ خاکسار بننے کا مطلب کیا ہے؟ خاکسار بننے کا مطلب ہے اپنے سر پہ راکھ ڈالنا، حلیم ہو جانا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دینا۔ اگر آپ اس سے گہرے میں چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے اپنے سینے کے اوپر زور زور سے اس کو پیٹنا اپنے سینے میں۔ اگر آپ اس سے گہرے میں چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے اپنا سینہ، گوشت کا سینہ پھاڑ ڈالنا۔ یہ ہے خاکسار ہونے کا مطلب، اور اس کے بالعموم معنی جو ہے وہ کیا لیے جاتے ہیں بائبل مقدس میں خاکساری کے؟ روزہ رکھنا۔ تب اگر کون روزہ رکھے؟ میرے لوگ ہوں، پہلی بات میرے ساتھ کوئی رشتہ رابطہ تعلق ہو ان کا، تو ان کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، وہ خاکسار بنے۔ یہ کافی نہیں کہ ہم اس کے لوگ ہیں، خاکساری اختیار کریں۔ ہم نے پچھلے دنوں یہ بھی سیکھا تھا، ایک بہت غلط بات جو مسیحیت میں پھیل گئی کہ مسیحوں کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، 40 روزے فرض نہیں ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا جی فرض ہے پھر؟ میں نے کہا نہیں، 40 روزے فرض نہیں کیے گئے، یہ نہیں کہا گیا کہ ان دنوں میں ضرور 40 روزے رکھو، لیکن روزے فرض کیے گئے ہیں کہ بہرحال روزے رکھنے ہیں۔ خدا یسوع مسیح سے جب فقیہوں اور فریسیوں نے کہا تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو خدا نے کیا کہا؟ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ تب وہ روزہ رکھیں گے، تاکہ دلہے کے ساتھ وہ ایک ہو جائیں، وہ اس کی یاد میں، وہ اس کی محبت میں، وہ اس کے ساتھ جو ہے رشتے کو گہرا کرنے کے لیے، اسے محسوس کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے، اس کے حضور میں جائیں گے۔ اس لیے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے، یہ نہیں لکھا کہ اگر تو روزہ رکھے۔ روزہ ضرور رکھنا ہے، اور جب بھی رکھے تو پھر بتایا گیا ہے کہ کیسے رکھنا ہے۔ یہاں پہ وہ لوگ جو ہیں کیا کریں؟ وہ خاکسار بن جائیں،
रोजे में चले जाएं, यानी जब आप रोजे की हालत में जाएं तो आपका दिल टूट जाए खुदावंद के हजूर में, आप मातम की हालत में चले जाएं, आप उदास और रोने की हालत में चले जाएं, आप वो महसूस कर सकें जो आसमान पे खुदा महसूस करता है, वो आप जमीन पे महसूस करें। तो तब जो खुदा आसमान पे सोचेगा वो जमीन पे आप कह सकेंगे, क्योंकि आप खुदा को फील कर सकते हैं वो क्या सोच रहा है, आप उसकी हार्ट बीट को फिर जान सकेंगे। जो खुदा महसूस कर रहा है वो आप महसूस करना शुरू करें।